اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ ناحق قتل کیے تھے اور بہت زیادہ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا، لیکن فکر یہ ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے، اب اگر مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں لیکن جب آپ اسلام لاؤ گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، چاہے شرک ہی انسان نے کیوں نہ کیا ہو۔ اگر شرک بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے، تو مرنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید والی ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ چاہے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وَأَنِيبُوا، اور رجوع کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بنو، من قبل، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تم پر عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو، احسن ما انزل علیکم، اس احسن کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر اور شعور بھی نہ ہو۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی مرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی فرما برداری کرو، اور احسن ما انزل علیکم، اس سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن سارے کا سارا ہی احسن ہے، اور اس کو احسن ما انزل اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں تورات، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان سب میں احسن اور اکمل قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس قرآن پاک کی بھی اتباع کرو، یہ نہ ہو کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آنے والی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، قرآن کی اتباع نہیں کرتا، تو مرنے کے بعد پھر اس کی یہ حالت ہوگی۔ وہ حالت کیا ہوگی؟ ان تقول نفس، یہ کہ کوئی نفس کہنے لگے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں کی، علی ما فرطت، میری اس کوتاہی پر، فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے معاملے میں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسنے والوں میں سے تھا، یعنی جو مسخرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، میں تو ان میں سے تھا۔ یعنی اگر دنیا میں
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو مرنے کے بعد پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر افسوس ہوگا اس کو۔ او تقولا، یا کوئی کہنے لگے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتے، ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ او تقولا، یا کوئی کہنے لگے کہ حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، کہ کاش کہ میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو، کرہ کا مطلب دوبارہ لوٹنا ہو، فاکون من المحسنین، تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی دوبارہ مجھے زندگی مل جائے، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، تو اب میں وہاں جا کر نیک اعمال کروں گا۔ لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی توبہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن جب انسان مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ اب اگر قیامت کے دن جا کر کوئی افسوس کرتا ہے، کوئی عذاب کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، میں دوبارہ جا کر نیک اعمال کروں، تو نہ تو وہاں اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ اس کو نئی زندگی ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، آپ کے پاس میری آیات پہنچی ہیں، فکذبت بہا، پھر تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، غرور کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں یعنی منکروں میں سے تھا۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے منہ سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین متکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وینجی اللہ الذین اتقوا، اور اللہ تعالیٰ نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم، ان کے بچاؤ کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ لا یمسہم السوء، نہ ان کو وہاں کوئی برائی پہنچے گی، کوئی تکلیف پہنچے گی، ولا هم یحزنون، اور نہ وہاں پر وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا دار الامر ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ آخرت میں کوئی نہ عمل کر سکتا ہے، نہ توبہ کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، وہاں تو صرف اعمال کا بدلہ اور جزا ملے گی۔ تو جو لوگ تقوی والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، اور نہ وہاں پر ان کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو کافر اور مشرک ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا، تو ان کے چہرے وہاں پر سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کے بنانے والے ہیں، خالق ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کارساز ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس ہیں زمین اور آسمان کی کنجیاں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے، کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے، نقصان میں پڑنے والے۔ مقالید یہ جمع ہے مقلاد کی یا مقلید کی، یعنی تالا کھولنے کے لیے جو چابی استعمال کی جاتی ہے، کنجی، ان کو مقالید کہا جاتے ہیں، کنجیاں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو معرب کیا گیا ہے۔ تو فارسی زبان میں یہ چھوٹے کاف کے ساتھ تھا کلید، معرب کر کے اس کو اقلید بنایا گیا، پھر اس کی جمع مقالید لائی گئی۔ کنجیوں کا کسی کے ہاتھ ہونا، یعنی کسی کے ہاتھ میں کنجیوں کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس خزانے کا مالک اور متصرف وہی ہے۔ تو زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان کا تصرف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے مالک ہیں تو پھر
بندوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور نیک اعمال کریں، اور مرنے سے پہلے اگر کوئی گناہ ہے تو توبہ کریں تاکہ آخرت میں پھر افسوس نہ ہو۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا کسی کو بتلاتے ہو کہ پوجوں، کسی اور کو مجھے پوجنے کا حکم دیتے ہو؟ تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادانو جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ، اور تحقیق وحی کی گئی ہے میری طرف، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان کو بھی، من قبل کا، جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے نہیں سمجھا اللہ کو جس طرح اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری، قبضتہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قیامت کے روز زمین کا اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہونا اور آسمانوں کا لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین کو اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لازمی ہمیں پتہ ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹیں گے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسی طرح ہاتھ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں۔ لپیٹنے کا مطلب ہاتھ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو لپیٹ دیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو بے ہوش ہو جائے گے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ صاعقہ کا معنی ہے بے ہوش ہونا، یعنی زمین و آسمان میں جتنے جاندار ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس نفخہ سے مراد نفخہ اولا ہے، یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی جاندار ہوں گے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ یہ دوسرے سور سے مراد وہ سور ہے جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا، اور جتنے بھی مردے ہوں گے وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ الا من شاء اللہ، کہ سور پھونکنے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو اس سے مراد 4 فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جو کہ ملک الموت ہیں، اور ملک الموت عزرائیل علیہ السلام جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 4 فرشتے اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے، یعنی استثناء کا مطلب یہ ہے کہ نفخ صورہ کے اثر سے ان کو موت نہیں آئے گی، مگر اس کے بعد ان کو موت آ جائے گی، اور سوائے ایک ذات کے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، یعنی پہلی دفعہ ان کو موت نہیں آئے گی، یہ 4 باقی رہ جائیں گے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری فرمائیں گے، پھر یہ بھی مر جائیں گے، پھر اس کے بعد موت، حدیث میں آتا ہے کہ موت پر بھی موت آ جائے گی، کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا،
اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس طرح موت پر بھی موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک ہی ذات باقی رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور یہ مینڈا جس کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، یہ وہی مینڈا ہے جنت کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے لیے لایا گیا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب میں سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی، یعنی یہ جو 4 فرشتے رہ جائیں گے ان میں بھی سب سے آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہیں ان کو موت آئے گی، پھر اس کے بعد موت پر بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمکے گی، روشن ہوگی اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب یعنی اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور لائے جائیں گے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام، والشہداء، اور گواہ، وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ جاننے والی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی مخلوق کے اعمال سے وہ واقف ہیں۔ اب انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اور شہداء کو کیوں لایا جائے گا؟ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اس سے مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت سب انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی موجود ہوں گے اور دوسرے سب گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ ان گواہوں میں خود انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے جئنا من کل امت بشہید، کہ ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے، یعنی اس کے نبی کو بطور گواہی کے لائیں گے۔ اور فرشتے بھی گواہ ہوں گے، جس طرح 2 فرشتے انسان کے 2 کندھوں پر روزانہ اس کے اعمال کو رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ زمین جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی گواہی دے گی، پھر ہمارا جسم ہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔ تو یہ سب گواہ ہوں گے، پھر وہاں پر اعمال نامہ کھولا جائے گا اور انسان کے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ہوگا، اور اگر برے اعمال ہیں تو اس کو برا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔